ہم لوگ ابھی بات کر رہے تھے جانے سے پہلے بھی، دیکھیے جو اگر 94 اور 96 کا حوالہ بار بار اگر دیا جاتا ہے تو تب تو الیکٹڈ ریپرزینٹیوز تھے صوبے کے اندر جن کا ایک پورا ایگزیکٹو کنٹرول ہوتا تھا، اور جسے کہتے ہیں کہ ایک نجی انصاف نہیں ادھر ہو رہا ہوتا تھا، ادھر ایک پبلک بروٹیلٹی ہم نہیں دیکھتے تھے. تو اگر آپ سے میں پروفیسر صاحب پوچھوں کہ مجھے لسٹ کر کے بتائیں کہ آج کی اس امن معاہدے، اس ڈیل کو سائن کرنے کے بعد آپ کو کیا ڈسکرپنسیز اور شارٹ کمنگز نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیے اس میں بنیادی طور پہ آج کے کانٹیکسٹ میں 4 بڑے مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جو آپ عدالتی نظام لانا چاہتے ہیں اس کی جو تفاصیل ہیں یا اس کی امپلیمنٹیشن کے پروسیجرل پرابلمز ہیں جن کی تفصیل کی بعد میں بات ہو سکتی ہے. دوسرا اس میں پرابلم یہ ہے کہ جو آپ ایک نیا نظام کریٹ کر رہے ہیں اس کا اس نظام سے کیا تعلق ہے جو کہ ہمارا لیگل اور کانسٹیٹیوشنل سسٹم میں موجود ہے. کیا جو ایگزسٹنگ کورٹس ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گے، یہ ٹوٹل ریپلیس کریں گے، یا تمام جو کمپلیکس قتل ہے، دوسرے اغوا ہیں، میجر کیسز بھی ان کے پاس جائیں گے. تیسرا یہ ہے کہ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں کہ طالبان کو کرنی ہیں، طالبان میں تو کسی بندے نے اس میں سائن نہیں کیا ہے. کیسے آپ طالبان کے بہاف پہ ایک نان طالبان سے جو ہے وہ ایگریمنٹ حاصل کر سکتے ہیں؟ اور اس کا سب سے جو آخری اور سب سے اہم جو جھگڑا ہے وہ یہ پڑتا ہے کہ اس طرح کیا آپ ایک غلط پریسیڈنٹ تو کریٹ نہیں کر رہے کہ آج وہ یہاں اپنا نظام مانتے ہیں، کل کو وہ دوسری جگہ، پرسوں تیسری جگہ، تو پھر آپ کی پروونشل گورنمنٹ کہاں جائے گی، آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کہاں جائے گی؟ پاکستان بتدریج ہماری نظروں کے سامنے حقیقت میں ڈس اپیئر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایبسولوٹلی. اسی بات کو کنیکٹ کرتے ہوئے میں بادشاہ خان صاحب کی جانب جاؤں گی. بادشاہ صاحب، ہم لوگوں نے اگر بات کریں دارالقضاء، کورٹ آف ضلع قاضی، کورٹ آف اضافی ضلع قاضی، کورٹ آف اعلیٰ علاقائی قاضی، کورٹ آف علاقائی قاضی، کورٹ آف ایگزیکٹو مجسٹریٹ ان مالاکنڈ ڈویژن، تو پھر بات آج ابھی یہی اٹھ رہی ہے کہ یہ سب صحیح ہے، مگر ان کورٹس میں قاضیوں کا تقرر کس طرح کیا جائے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اصل میں قاضیوں کے تقرر کے علاوہ یہ جو ایگزیکٹو مجسٹریٹ، ایڈیشنل ایگزیکٹو مجسٹریٹ، ڈسٹرکٹ ایگزیکٹو مجسٹریٹ جو ہیں، ابھی تک ان کا دائرہ اختیار بھی جو ہے اس کا بھی تعین نہیں کیا گیا. میرے اپنے خیال میں قاضی کورٹس اور ایگزیکٹو مجسٹریٹ کورٹس جو ہیں یہ ایک دوسرے کو اوورلیپ کریں گے. دے ول اسٹیپ آن ون انادر ٹوز، اور اس سے بہت بڑی کنفیوژن پیدا ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے لیول کے اپیلیٹ کورٹس تو بنا دیے، مگر انہوں نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن کو آؤٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی جورسڈکشن کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ اگر کوئی باوجود اس کے کہ جو اعلیٰ ترین عدالت جو ہے سوات میں اگر ایک وہ فیصلہ دیتی ہے تو آیا اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ میرے اپنے خیال میں کہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ریٹ جورسڈکشن جو ہے وہ ابھی تک اپنی جگہ پر قائم ہے. دوسرا، پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ یہ جو ہے طالبان کے ساتھ سائن نہیں ہوا. میں ایک چھوٹی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ یہاں پر جو ایکٹیویٹی یا تحریکیں جو چل رہی ہیں، آپ ان کو افغانستان کے طالبان کے ساتھ کنفیوز نہیں، ان کا تعلق افغانستان کے طالبان سے نہیں ہے. نہیں، میں پروفیسر صاحب میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ طالبان جو افغانستان میں ہیں وہ دے آر فائٹنگ پشتون نیشنلزم وار، وہ پشتون کی نیشنلزم کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ پاکستان کی بقا کی اب میں ان ساری باتوں کو سمیٹتے ہوئے فائنلی بشیر بلور صاحب کے پاس جانا چاہوں گی. بشیر بلور صاحب، بہت سے سوال ہم نے اٹھا لیے ہیں، اب میں آپ کو موقع دوں گی آپ ان کا جواب دیں، بیکاز آپ ANP کے صوبائی حکومت کے ریپرزینٹیٹیو ہیں. کیا ہمارے پاس گارنٹی ہے کہ انسرجنسی ایکسپینڈ نہیں کرے گی؟ کوئی اسٹریٹجی ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جیسے ہم ذکر کر رہے تھے کہ ڈائریکٹلی ہمارا معاہدہ آپ کا نہیں ہوا ملیٹنٹ سے، تو پھر آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ وہ فلفل کریں گے اس کمٹمنٹ کو؟ اینڈ تھرڈلی کہ اب ان قاضی کورٹس کے اندر قاضیوں کا تقرر کس طرح کیا جائے گا؟ پلیز. اچھا، مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ یہ جو پہلے صاحب تھے ان کا نام کیا ہے، تاکہ میں ان کی جو زبان ہے اس میں جواب میں دوں کہ وہ کون صاحب تھے جنہوں نے پہلے 3 کویشچن کیے ہیں. جی، ہمارے پاس ادھر پروفیسر حسن عسکری رضوی صاحب موجود ہیں اور بیرسٹر بادشاہ صاحب. اچھا، میں عرض یہ کروں، آپ جواب دیجئے. ڈو ناٹ وری کس نے پوز کیا، یہ پوری قوم کے سوال ہیں، آپ جواب دیجئے. ہاں، نہیں، میں جواب دوں گا جی. ذرا ان کا نام بھی پتا ہوں کہ ان کے زبان میں ان کو جواب دوں. میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انہوں نے میرے خیال میں وہ نظام عدل پڑھا ہی نہیں ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں میں آپ کو 16 پوائنٹ بتا سکتا ہوں. ہم یہ کہتا ہوں کہ میں یہ عرض کرتا ہوں، پہلے آپ بولتے رہے، میں نہیں بولا، آپ میری بات آرام سے سنیں.
میں آپ کو یہ بتاتا ہوں جی کہ ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے امپیکٹ میں کیا ہے. ہم نے کانسٹیٹیوشن سے باہر نہیں گئے ہیں. انہوں نے کہا قاضی وہاں کون نامینیٹ کرے گا, بالکل حکومت کرے گی. وہاں ہائی کورٹ جو ہے وہاں جائے گی, جو ہائی کورٹ کی بینچ, ہمارے ہائی کورٹ کی بینچ جو ہے وہ ڈیر اسماعیل خان میں جاتے ہیں, ہماری جو بینچ ہے وہ اسلام آباد ہزارے میں جاتی ہے, تو ہماری ایک بینچ جو ہے وہ جائے گی وہاں پہ ملاکنڈ میں بھی جائے گی. تیسری بات جو انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا کیا ہوگا, سپریم کورٹ کی بینچ اگر پشاور میں آ سکتی ہے, سپریم کورٹ کی بینچ اگر باقی ملک میں جا سکتے ہے, وہ ملاکنڈ میں بھی جائے گی. صرف ہم نے میں آپ کو یہ بتاؤں, جہاں آگ لگی ہوتی ہے نا تپش وہاں پہنچتی ہے. جو ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ہمارے بچے وہاں حلال کیے جا رہے تھے, ہماری اسکولیں بند تھیں, ہماری بچیاں اسکولیں نہیں جا رہی تھی, وہاں بزنس تباہ تھی. وہاں ہمیں تقریباً ہم نے جو اسٹیمیٹ لگایا اس وقت 30 بلین روپیز ہمیں چاہیے ریکنسٹرکشن کرنے کے لیے سوات میں, اور لوگوں کے جو پرائیویٹ اربوں روپے نقصان میں ولید ہے. ہم نے جو بات کی, آپ یہ کہتے ہیں, یہ آپ کے جو کویشچن والا کہتے ہیں جی کہ انہوں نے ملیٹنٹ سے بات نہیں کی تو پھر ملیٹنٹ کیسے ان کے ساتھ جائیں گے. ہم نے یہ کہا تھا کہ جو آدمی لڑ رہے ہیں, ہم نے کہا ملیٹنٹ کے پریشر کے نیچے اگر ہم نے ایگریمنٹ کیا ہوتا پھر آپ ہم سے کہتے کہ آپ نے جی ملیٹنٹ کے پریشر کے نیچے سائن کیا ہے. ہم نے پریشر کسی کا نہیں مانا, ہم نے ملیٹنٹ سے بات نہیں کی, ہم نے مولانا صوفی محمد سے کی جس نے ہم نے گارنٹی ہمیں دی ہے کہ وہ عمر اور خدا کے فضل سے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جہاں پہ سب بچیاں اسکول جا رہی ہیں وہاں بچیاں امتحان دے رہی ہیں, وہاں بچیاں پڑھ رہی ہیں. اور آپ نے آج آپ اخباروں میں دیکھیں تو یہ تھا کہ وہاں ٹریفک کا مسئلہ اتنا گمبھیر ہو گیا ہے کہ وہاں لوگ اتنے پرابلم ان کے لے کے ٹریفک جیم ہو گئی ہے, تو لوگ نکلے ہیں, لوگ اپنا کاروبار کر رہے ہیں, اور یہاں بیٹھ کر ایئر کنڈیشن کمروں میں ہم لوگوں کو کرٹیسائز کرتے جائیں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں خدا کے فضل سے ہم نے کوئی ایسا اسٹیپ نہیں لیا جو کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے علاوہ ہوگا. اور صرف ان کو ہم نے یہ ایک عرض کرتا ہوں, میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے صرف نام بدلائے. بادشاہ خان صاحب ایک سیکنڈ, سب سے قطع کلامی معاف, ہم لوگ کو ادھر سے گفتگو کو اٹھائیں گے, چھوٹا سا ایک وقفہ لیں گے, we're gonna come back اور اس کے اوپر ڈیبیٹ جاری رہے گی. ہمارے ساتھ رہیے گا.